آج کا ہمارا موضوع ہے جسم فروشی کا بازار۔ آج کے میرے مضمون جسم فروشی کا بازار میں جسم فروشی کیوں شروع ہوئی، جسم فروشی کی تاریخ کیا ہے، جسم فروشی کی ابتدا میں مذہب اور بادشاہوں کا کردار کیا ہے، آج کے دور کی جسم فروشی میں نفسیاتی وجوہات، معاشرتی وجوہات اور معاشی وجوہات وغیرہ وغیرہ نے کیا کردار ادا کیا ہے، جسم فروشی کے بازار کیسے وجود میں آئے اور کہاں کہاں ہیں، کیا جسم فروشی ختم ہو سکتی ہے یا نہیں کو بیان کیا گیا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے علم میں آتا ہے قدیم دور میں عورت کے لیے روزی کمانے کا ایک ہی وسیلہ رہا ہے، یعنی اپنے جسم کو بیچنا۔ عورت اپنے جسم کو دو طریقوں سے بیچتی تھی۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ وہ غیر معینہ مدت کے لیے کسی شخص کے ہاتھ اپنا جسم بیچ دیتی تھی۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ بہت سے مردوں کے ہاتھ مختصر سی مدت کے لیے اپنا جسم بیچ دیتی تھی۔ مختلف اشخاص کے ہاتھ جسم بیچنے کے طریقہ کار نے بعد ازاں ایک جسم فروش بازار کی حیثیت اختیار کر لی۔ یونان، روم، ہندوستان اور بابل یعنی عراق وغیرہ کی عبادت گاہوں میں دیوی اور دیوتا کی پوجا کی جاتی تھی۔ پوجا کے اس عمل میں بہت سی عورتیں شریک ہوتی تھیں۔ یہ عورتیں عبادت گاہوں میں ہی رہائش کرتی تھیں۔ ان عبادت گاہوں میں جنسی ملاپ کی عام اجازت تھی۔ جنسی ملاپ کو ایک اچھا اور نیک عمل سمجھا جاتا تھا۔ جو عورتیں ان عبادت گاہوں میں آ جاتی تھیں وہ واپس نہیں جاتی تھیں۔ انہی میں سے کچھ عورتوں کو گانے بجانے اور ناچنے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ سومناتھ کے مندر میں 500 سے زیادہ دیوداسیاں موجود تھیں۔ جب مسلمانوں نے ہندوستان کو فتح کیا تو ان مندروں میں دیوداسیاں ختم کر دیں۔ ان دیوداسیوں نے مندروں سے نکل کر جسم فروشی کا دھندا شروع کر دیا۔ اس طرح بہت سے نئے جسم فروشی کے بازار ہندوستان میں وجود میں آ گئے۔ اس وقت کے مشہور چکلوں میں کلکتہ، بنگلور، بمبئی اور لاہور تھے۔ بر صغیر کے لوگ جسم فروش عورتوں کو پیار سے بلبل، ابابیل، جگنو، گڑیا، شیرنی، چڑیا، مشل اور شہد کہتے تھے۔ جسم فروشی کے بازار آج بھی ہندوستان، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں۔ ان جسم فروش بازاروں کو یورپ میں ریڈ لائٹ ایریا کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کے بادشاہ اور راجے مہاراجے اپنے محلوں اور درباروں میں جسم فروش عورتیں رکھتے تھے۔ یہ عورتیں ان کی مالش کرتی تھیں، انہیں نظر بد سے بچانے کے لیے آرتی اتارتی تھیں، ان کا دل بہلانے کے لیے ڈانس اور گاتی بھی تھیں۔ غرض بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ہر قسم کا کام کرتی تھیں۔ انہیں باقاعدہ شاہی خزانہ سے تنخواہ دی جاتی تھی۔ ہندوستان کا قدیم بادشاہ چندرگپت موریہ ان سے جاسوسی کا کام بھی لیتا تھا۔ آج کل کے حکمران اور سرکاری ادارے بھی مختلف کی پرسن کی سیکس ویڈیو بنا کر جسم فروش عورتوں سے مختلف کام لیتے ہیں۔ صرف ہندوستان کے بادشاہ ہی نہیں محلوں میں قصبیاں رکھتے تھے، بلکہ پوری دنیا میں اکثریت بادشاہ یہی عمل کرتے تھے جو ہندوستان کے بادشاہ کرتے تھے۔ جب ان جسم فروش عورتوں نے بازار قائم کر لیے تو ان پر ٹیکس لگا دیا گیا، جو آج تک پوری دنیا میں قائم ہے۔ بعد بادشاہوں نے تو ان کے عمر اور حسن کے لحاظ سے ریٹ بھی مقرر کیے ہوئے تھے۔ نواب وزیر شجاع الدولہ جسم فروش عورتوں کا بہت شوقین تھا۔ لکھنؤ میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں قصبیاں رہتی تھیں۔ اعلیٰ درجے کی طائفیں ایک باقاعدہ ڈیرا رکھتی تھیں۔ لکھنؤ میں اس وقت ان ڈیرا دار عورتوں سے نوابوں کے بچے ادب اور شاعری کی تعلیم لینے جاتے تھے۔ آج کل جو عورتیں جسم فروشی کے شعبہ میں داخل ہو رہی ہیں ان کی وجوہات کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1 انتہائی افلاس، نمبر 2 خامدوں کی ترغیب، نمبر 3 نفسانی خواہشات، نمبر 4 بری کمپنی، نمبر 5 بد کردار یا نشئی ماں باپ، نمبر 6 بے وفا عاشق، نمبر 7 اغوا، نمبر 8 والدین سے ناراضگی، نمبر 9 گھریلو جھگڑے، نمبر 10 شوہروں سے لڑائی، نمبر 11 سوشل میڈیا کے ذریعے معاشقے، نمبر 12 مخلوط تعلیم، نمبر 13 ملازمت، نمبر 14 خاندانی پیشہ، نمبر 15 شوقیہ، نمبر 16 اتفاقیہ، نمبر 17 امیر بننے کا شوق، نمبر 18 فلموں اور ڈراموں سے ہیروئن بننے کا شوق، نمبر 19 عیاش زندگی گزارنے کا شوق، نمبر 20 متفرق وجوہات۔ جسم فروشی اور طوائف کے موضوع پر کامیاب انڈین فلموں میں امراؤ جاندا، بازار، پاکیزہ اور منڈی ہیں، جبکہ پاکستان میں بھی امراؤ جاندا اور ایک گناہ اور صحیح جیسی کامیاب فلمیں بنی ہیں۔ ہم جنس پرست جسم فروش بھی پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ قدیم دور میں
قوم لوط اس کے لیے مشہور تھی۔ ہم جنس پرست عورتیں بھی یورپ، امریکہ، آسٹریلیا میں کافی تعداد میں ہیں۔ ایسے ہی یورپ اور ایشیا میں ہم جنس پرست مرد بھی پائے جاتے ہیں، جن میں کچھ فاعل اور کچھ مفعول کا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ تمام قسم کے ہم جنس پرست بھی جسم فروشی کے شعبہ سے منسلک ہیں۔ پاکستان میں بھی میرا جسم میری مرضی کے نام سے مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ امیر گھرانوں کی کچھ عورتیں بھی ان جسم فروش مردوں کو آن پیمنٹ لے جاتی ہیں اور اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ پوری دنیا اور خاص طور پر پاکستان میں جسم فروشی کا دھندا ختم ہو۔ جو عورتیں اور مرد مجبوری سے اس دھندا میں آئے ہیں، امیر لوگ اور حکومت انہیں باعزت روزگار دے تاکہ وہ بھی ایک نیک، صحت مند، اچھی زندگی گزار سکیں۔ آمین۔ Please like, view, subscribe and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tarak Sir channel. Thank you.